السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں چیپٹر نمبر 10 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے ہمارے چیپٹر نمبر 10 کا عنوان ہے سکون۔ سکون کا مطلب ہے جزم۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ سکون کا جو مطلب ہے وہی جزم کا مطلب ہے۔ تو آج ہم چیپٹر نمبر 10 کے اندر اسی بات کو پڑھیں گے کہ جزم کیا چیز ہے اور جزم والے حرف کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پڑھتے وقت اس کا نام کیا ہوتا ہے جب اس پہ جزم آتی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ نیچے جو مشق آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں جو اوپر نام لکھا ہوا ہے سکون یعنی جزم، تو اس کے نیچے کچھ سوال و جواب آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ سوال و جواب در حقیقت یہ قواعد سمجھ لیں یا تختی نمبر 10 کی بنیادی چیزیں سمجھ لیں۔ اگر ان چیزوں کو ہم زبانی سمجھ سکتے ہیں یا کہیں لکھی ہوئی ہمیں ملیں تو ہم اگر ان کی پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے، تو پھر جو نیچے مشق ہے وہ پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اگر اوپر جو قواعد ہیں انہی کی پہچان آپ کو نہیں ہو رہی، انہی کی سمجھ آپ کو نہیں آ رہی کہ یہ شکل کس چیز کی ہے یا اس کو میں نے کیا پڑھنا ہے، تو پھر میرے عزیز دوستو نیچے جو مشق ہے اس کا پڑھنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ اوپر جو قواعد ہیں ان قواعد پر زیادہ توجہ دی جائے۔ انشاءاللہ آپ کے قواعد ٹھیک ہوں گے، یہ پہچان آپ کو آ جائے گی تو مشق کو ادا کرنا آپ کے لیے بہت ایزیلی ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں سوال نمبر 1 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جزم کیسا ہوتا ہے، یعنی جزم کی جو شکل ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے، ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ یہ جزم ہے۔ جواب صاحب لکھا ہوا ہے مڑا ہوا۔ آگے انشاءاللہ ہم آپ کو مزید آسانی کے ساتھ بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ مڑا ہوا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں، یعنی جس حرف کے اوپر جزم آ رہی ہے اس حرف کو ہم کیا نام دیں گے، کس نام کے ساتھ اس حرف کو ہم پکاریں گے، یاد کریں گے، پڑھیں گے۔ جواب یہ ہے کہ ساکن، اس حرف کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ساکن۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے کہ جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی جس حرف کے اوپر سے جزم آئے گی اس کو کتنی مرتبہ ہم پڑھیں گے۔ تو تیسرا سوال کیا ہے کہ جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ، یعنی جس حرف پہ جزم آ رہی ہے اس سے جو پیچھے ہے، اس سے جو پچھلا حرف ہوگا اس کے ساتھ ایک ہی مرتبہ مل کر پڑھا جائے گا۔ اب آئیے تھوڑا سا انہی چیزوں کو ہم مشق کے اندر پریکٹس کے طور پر چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں آتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، یہ حمزہ ہے اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے دوستوں نے سوال کیا تھا شکل الف کی ہے، تو ان کو جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ شکل تو گو الف کی ہے، لیکن چونکہ الف کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اوپر نیچے کوئی بھی اس کے ساتھ حرکت نہیں لگ رہی ہوتی۔ جب اس کے اوپر نیچے زبر زیر پیش آ جاتی ہے پھر وہ الف حمزہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ شکل تو اس کی الف کی ہوتی ہے مگر آواز اس کی حمزہ کی آتی ہے۔ ساتھ آگے با ہے، با کے اوپر جزم ہے۔ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا سوال جواب کے اندر جزم کیسا ہوتا ہے وہاں پر تھا مڑا ہوا۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح دال مڑی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح دال کی شکل آپ نے دیکھی ہے مڑی ہوئی، اسی طرح چھوٹی سی دال کی طرح یہ مڑا ہوا ہوگا، یہ اس کی پہچان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اوپر سوال کے اندر کہ جزم والا حرف یہ کتنی بار پڑھیں گے، تو اس کا یہاں پر آپ مشاہدہ کر لیں کہ ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک ہی مرتبہ یہ پڑھا جائے گا۔ اب دیکھیں حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔
یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک چیز آپ کو شاید عجیب لگ رہی ہو کہ ہم نے با کی آواز کو ہلا کر پڑھا ہے، اب با کی آواز ہلی ہے، تو اس کا جواب میرے دوستو جی ہے کہ چونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی ایسے حروف جن کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے جب وہ ساکن آتے ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ حروف جب ساکن ہوتے ہیں، جب ان پر جزم آ رہا ہوتا ہے، اس طرح کی چیز اب ان پر آتی ہے تو اس وقت ہم ان کو ہلا کر پڑھیں گے، چونکہ یہ قلقلے والے حروف ہیں، ہلتے ہیں۔ تب ہم نے یہاں پر با کی آواز کو ہلایا۔ اب، 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 حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ یہاں پر آپ نے غور کیا، ہم نے آواز کو نہیں ہلایا۔ تو یہ جو آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں، ان حروف پر آپ نے آواز کو ہلانا ہے، ان کے علاوہ کے حروف پر آپ آواز نہیں ہلائیں گے۔ جی آگے دیکھیے، حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، 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 اس۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، 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 اج۔ حمزہ حا زبر اح، حمزہ حا زیر اح، حمزہ حا پیش اح، 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 اح۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، 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 اخ۔ حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، 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 اد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چند ایک حروف آپ کے سامنے پڑھ کر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بالکل اسی طرح آپ نے بقیہ حروف کو بھی پڑھنا ہے۔ چند ایک حروف جیسے ہم نے حروف قلقلہ 2-3 پڑھے، اور اس کے علاوہ ہم نے نرم حروف پڑھے، اور جو ہے وہ گلے سے ادا ہونے والے حروف حلقی میں سے 2 حروف ہم نے پڑھے۔ یہ آپ نے پڑھ کر اس لیے بتایا کہ جو باقی حروف رہتے ہیں وہ آپ اسی طرح آپ ان کا ہجے کر سکتے ہیں، اور ہجر کے بعد ان کو ملا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی ہیلپ ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔